أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا اور سنو قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی واشربوا اور وہ پلائے گئے فی قلوبہم اپنے دلوں میں العجل بشرے کی محبت بکفرہم اپنے کفر کے سبب قل کہہ دیجئے بئس ما برا ہے یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو بھی اس کا ایمانکم تمہارا ایمان ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن۔ آج ٹائم کم ہے تو اس لیے آگے پڑھتے نہیں، تفسیر جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے پیچھے بھی ہم نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، اور اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں جو ہے نا ان سے پختہ عہد لیا، اور یہ بلا عہد جو ہے اس سے مراد تورات کے احکام ہیں کہ جو تورات کے احکام ہیں ان کو تم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، لیکن وہ اس کو پکڑنے میں سنجیدہ نہیں تھے تو اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا، اور ساتھ فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، رب ہے وہ چاہے تو زبردستی بھی منوا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی مشیت نہیں ہے، ورنہ ہم میں سے جس کو چاہتا وہ منوا لیتا، کوئی بے نماز نہ ہوتا، کوئی مشرک نہ ہوتا، اور کوئی دین سے دور نہ ہوتا، سارے دیندار ہوتے۔ اگر اللہ رب العزت کی مشیت زبردستی منوانا ہوتی تو کسی کا کیا اختیار ہے کہ اپنے مالک کے سامنے جو ہے وہ اکڑے، تکبر کرے، غرور کرے، گمنڈ کرے۔ جس طرح کوئی بھی فوت ہوتا ہے نا تو جاتے ہیں اللہ کا حکم تو آگے سے منی بیٹھے ہیں، تو نماز والا چھڈی بیٹھے ہیں، روزے والا چھڈی بیٹھے ہیں، قرآن والا چھڈی بیٹھے ہیں، باقی سارے چھڈے ہیں، یہ موت والا منی بیٹھے ہیں۔ یہ منع نہیں ہے، رب نے منوایا ہے، آپ کہیں نہیں مانتا، موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ منوانا چاہیے، موت والا حکم جو ہے نا وہ ڈنڈے کے ساتھ منواتا ہے، اور کہتے ہیں منی بیٹھا باقی سارے چھڈی بیٹھا۔ تو یہ ورفعنا اللہ رب العزت کی مشیت نہیں ہے کہ زبردستی منوانا۔ اللہ رب العزت نے دونوں راستے دکھا دیے، یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، جسے چاہو قبول کر لو۔ تو انسان جو ہے زیادہ اللہ رب العزت معاف فرمائے جو ہے گمراہی والا، آگ والا رستہ جو ہے نا اس کو قبول کرنے۔ ورفعنا فوقکم الطور، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا، اور خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور تمہیں کہا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم جو ہے تورات احکام جو ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور توجہ کے ساتھ سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے سنا لیکن اس حد تک بگڑے ہوئے تھے، اور ایسا آواز میں کہتے ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نافرمانی کی، ہم نے ماننا نہیں ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر چکی تھی، اس قدر سرایت کر چکی تھی کہ وہ کسی صورت اس کو نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔
اپنے دلوں سے کل بئس ما یأمرکم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہہ دیجئے برا ہے تمہیں جو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، یعنی یہ کیسا ایمان ہے جو اللہ رب العزت سے تمہیں دور کرتا ہے اور بشرے کی محبت تمہارے اندر سرایت کرتا ہے، شرک میں تم مبتلا ہو رہے ہو، یہ تمہارا کیسا ایمان ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت سے مفسرین نے کافی سارے مسائل اخذ کیے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کی پابندی ضروری ہے، مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سنجیدگی کے ساتھ ماننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب سے عالم ارواح میں عہد لیا تھا، جس کا تذکرہ ہم 9ویں پارے میں پڑھیں گے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سب کی روحیں جمع کی، جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم مانتے ہیں، ہم اس بات پر شاہد بھی ہیں۔ عالم ارواح میں ہم نے وعدہ کیا لیکن آج مکر گئے ہیں، اور جو ڈھیری نظر آتی ہے بس اس کو مشکل کشا بنا لیتے ہیں، جو پتھر نظر آتا ہے اس کو حاجت روا بنا لیتے ہیں، اور جو درخت نظر آتا ہے اس کو حاجت روا مشکل کشا بنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے اس عہد کو جو ہے نا پس پش ڈال دیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، اصل کامیابی اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ زبان کے ساتھ انسان جتنا مرضی کہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، اور پوری جناب ایک تصویر نکال دے کہ میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلمان، میں مومن، لے کر نماز نہ پڑھے تو اس کا یہ کہنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہاں جی، جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا، جب تک وہ عقیدہ توحید کا اقرار نہیں کرے گا، جب تک اسلام ایمان کے ارکان پورے نہیں کرے گا تو وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حق بات سن کر قبول کرنا ایمان کا تقاضا ہے، کہ جب حق سنے نافرمانی تو حق جب سنے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے قبول کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو تکبر ہے، جب بھی حق سنے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نافرمانی دل کو خراب کر دیتی ہے، اور مسلسل گناہ انسان کے دل میں گناہ کی محبت پیدا کر سکتے ہیں، تو اس لیے نافرمانی جو ہے انسان کے دل کو برباد کرتی ہے، دل کو خراب کرتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری میں الا وان فی الجسد مضغہ، آپ نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک بوٹی ایسی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بوٹی اگر خراب ہو جائے تو آپ نے فرمایا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا وہ انسان کا دل ہے، دل ٹھیک ہے تو تمہارا سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر تمہارا دل ٹھیک نہیں ہے تو جو ہے نا تمہارا کوئی عمل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کی جو ہے نا اصلاح کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدم کے ہر بیٹے کا دل اللہ کی 2 انگلیاں کے درمیان ہے، آپ نے فرمایا جدھر چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کو پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعا کیا کرتے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب بھی میرے گھر میں تشریف لے کر آتے تو کثرت سے یہ دعا پڑھتے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اور میرے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے، مضبوط کر دے۔ آج ہماری کیفیت یہی ہے، ایک دن تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن فجر بھی چھوڑی ہوتی ہے، ایک دن اشراق بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن جناب 3 نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دین پر ثابت قدمی نہیں ہے۔ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ دیں، تو ہمارے لیے یہ دعا کتنی ضروری ہے۔ جب تاجدار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح 5واں مسئلہ ثابت ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بنی اسرائیل کا بچڑے کو معبود بنانا ان کی شدید گمراہی تھی،
شدید گمراہی تھی کہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی قدرت دیکھ کر کہ انہوں نے اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان سے پتہ نہیں کتنے گنا طاقت میں زیادہ فرعون کو ان کے سامنے تباہ و برباد کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنی بڑی آزمائش میں پانی سے سمندر سے جو ہے نا نجات دی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس قدر عقیدہ کمزور کہ وہ سامری نے بچڑا بنایا، اس میں باں باں کی آواز آنے لگی تو رب کو چھوڑ کر اسی کو سجدے کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ رب العزت معاف فرمائے آج ان سے بھی زیادہ عقیدہ جو ہے نا کمزور ہو چکا ہے۔ جو شعبدہ بازی آپ کو دکھا دے، ایک دو شعبدہ بازیاں دکھانے کی ضرورت ہے، آپ جناب اس کو اللہ سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، یعنی ہر شعبدہ باز جو ہے نا وہ آپ کو ولی بنا نظر آئے گا، اور بعض لوگ تو ہے نا اللہ رب العزت معاف فرمائے اللہ ہی بنا دیتے ہیں۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو بشرے کو معبود بنانا یہ ان کی شدید گمراہی تھی کہ اتنی بڑی اللہ کی قدرت دیکھ کر پھر بھی جو ہے نا ان کے دلوں میں توحید کی محبت، اللہ کی محبت نہ آئی۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ محبت باطل انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، یعنی بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو حق سے دور کر دیتی ہیں، اور جس چیز کی محبت دل میں غالب ہو جائے انسان اسی کے مطابق جو ہے نا چلنے لگتا ہے۔ اور یہ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے فرمایا مومن سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ مومنوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، باقی ہر چیز کے ساتھ بعد میں ہے۔ سب سے زیادہ محبت مومن اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ سیرت پڑھیں، جیسے میں نے جمعہ پڑھایا تھا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کہ جنگ بدر میں جب ان کا والد ان کے سامنے تلوار لے کر آیا تو انہوں نے بڑا ٹال مٹول کیا، لیکن باپ بار بار آتا رہا، تو آخر ایک وقت آیا کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے ہی والد کی گردن اتار دی، اس لیے کہ وہ مشرک تھا اور کافروں کی صف سے لڑ رہے تھے۔ تو اس لیے یعنی اللہ رب العزت کی محبت جو ہے مومن کے دل میں سب سے سخت ہوتی ہے، لیکن آج اللہ رب العزت معاف فرمائے گندی محبتیں، خواہشات کی محبتیں ہمارے دل و دماغ پر سوار ہیں، اور کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں، کتنے ہی ایسے نوجوان بچیاں ہیں جو اس جھوٹی محبت کے لیے خودکشی کر رہے ہیں، حرام موت مر رہی ہیں، والدین کو ناراض کر رہے ہیں، بچے بھی اور بچیاں بھی، اور اللہ رب العزت معاف فرمائے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو مومن جو ہے سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کے ساتھ کرتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ جب کوئی انسان اللہ سے محبت کرتے ہے، اور اللہ رب العزت بھی سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی تھی، جب اللہ رب العزت سے محبت کی تو فرعون کے ساتھ نفرت کرنے لگی۔ فرعون نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، کہنے لگے کہ اس سے جو آسائشیں ہیں وہ واپس لے لو۔ اس نے سیدہ آسیہ کے جو خوبصورت لباس وہ لباس اتروا کر جو معمولی لباس تھا وہ پہنایا، اور محل میں نوکرانیوں کے ساتھ جھاڑو کی ذمہ داری لگا دی۔ لیکن سیدہ آسیہ اللہ کی محبت میں اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ کسی چیز کی وجہ سے فرق نہ آیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس ظالم نے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں میخیں لگا دیں، اور سیدہ آسیہ جو ہے نا اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور سیدہ آسیہ کے جسم میں جب میخیں لگائیں تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ یہ دیکھ تیری توحید کے لیے فرعون کے محلات چھوڑے، گھر بار چھوڑا،
اور اعلیٰ قسم کے سوٹ چھوڑے، زیورات چھوڑے، ہر چیز تیری توحید کے لیے قربان کی ہے، اب میری بھی ایک دعا قبول کر۔ جسم میں میخیں لگی ہیں، سارا جسم میرا جو ہے نا چھید کیا ہے، لیکن اب میری بھی ایک دعا قبول کر۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور تیری محبت کی خاطر میں نے سب کچھ کیا ہے، اب اپنے پاس اپنے قریب میرا ایک محل بھی تعمیر کر دے۔ اور مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے، اللہ نے محل تعمیر کیا اور سیدہ آسیہ کو سارے پردے ہٹا کر محل ان کا جنت میں جب دکھایا تو انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ پاگل ہو گئی، میں نے اس کی جسم میں میخیں لگا دی اور یہ مسکرا رہی ہے۔ تو سیدہ آسیہ کہنے لگیں، اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، بنجنی من القوم الظالمین، یا اللہ اب ان کے ظلم ستم برداشت کر کے تھک چکی ہوں، اب مجھے ان ظالموں سے نجات دے دے۔ تو یعنی جب اللہ رب العزت کے ساتھ ایک عورت تھی، جب اللہ کے ساتھ محبت کی تو ایمان اتنا پختہ ہوا۔ آج تو ہم ایک ایک کانٹے کی تکلیف برداشت نہیں کرتے، جسم جو ہے نا سارا کوئی تن و تشنیع کے ساتھ جسم میں میخیں لگا دی گئی ہیں، لیکن ایمان جو ہے نا اللہ رب العزت کی محبت میں فرق نہیں آیا۔ اور جب اللہ کی محبت میں فرق نہیں آیا تو پھر اللہ رب العزت میں جیسے وہ کہتی گئی ہیں اللہ ویسے ہی کرتا گیا۔ جیسے انہوں نے کہا یا اللہ ایسا محل بنا دے، ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، جو جو ڈیمانڈیں کی رب نے ایک ایک ڈیمانڈ پوری کی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ سچی محبت تھی، اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہماری اللہ کے ساتھ سچی محبت نہیں ہے۔ ورنہ اگر سچی محبت ہو تو اللہ رب العزت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا بعض بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ قسم اٹھا دینا اللہ کی قسم اللہ ایسے کرے گا، رب ان کا اتنا حیا کرتا ہے کہ اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت ہو۔ اور ساتواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حقیقی ایمان اطاعت کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے لیکن جان بوجھ کر اللہ کے احکام کی مخالفت کرے تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یعنی حقیقی ایمان یہی ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت ہو۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت نہیں ہے تو آپ کا ایمان حقیقی نہیں ہے، 2 نمبر ایمان ہے۔ ہمیں اس حوالہ سے فکر کرنی چاہیے۔ اور 8واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر اطاعت سے ہوتا ہے۔ یعنی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، نہ کہ نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ 4 دفعہ کہنا شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر ہو گیا۔ نہیں، شکر یہ ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات آپ اٹھے، آپ سجدے میں روتے رہے، قیام میں روتے رہے اور رکوع میں روتے رہے، اور روتے روتے آپ نے نماز مکمل کی۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو معاف نہیں کر دیا؟ آپ نے فرمایا معاف کر دیا۔ پھر اتنا رونا، اتنی عبادت؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے عمل سے دکھلایا کہ اللہ رب العزت کا شکر یہ ہے کہ آپ سجدے لمبے کریں، رکوع لمبے کریں، قیام لمبا کریں، نہ کہ 4 کی دفعہ شکر الحمدللہ کہہ کے تو جناب سمجھیں کہ شکر کا حق ادا ہو گیا۔ تو شکر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ 9واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ قرآن میں فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے، مضبوطی کے ساتھ تھامے۔ اور صحابہ تابعین سلف صالحین نے اس قدر مضبوطی کے ساتھ تھاما کہ جان چلی گئی لیکن ایمان نہ گیا۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا کچا ہے، یہ دھاگے سے بھی زیادہ کچا ہمارا ایمان ہے، تو معمولی چیزوں کی وجہ سے ہماری نماز رہ جاتی ہے، ہماری نماز رہ جاتی ہے، معمولی باتوں کی وجہ سے عقیدہ توحید میں ہمارے کمی آ جاتی ہے، شرک میں اللہ رب العزت معاف فرمائے مبتلا ہو جاتے ہیں، اور برادری کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر لیتے ہیں۔ لو جی پھر برادری، پھر خاندان جڑا نا، پھر کنبا قبیلہ، پھر یار بیلی منڈے دے آئے سی، میں کہ چلو کنجر بھی نچا لیے، خسرے بھی جڑا نا نچا لیے، ٹول ٹمکا بھی کر لیے،
پٹاکے پٹوکے بھی چلا لیے، پھر وہ منڈے دے بیلی آئے سے انہوں نے ناراض نہیں کرنا نا، اللہ رسول تو ہوں تو چلو کوئی گل نہیں، لیکن منڈے دے بیلی ناراض نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت یہ مضبوطی نہیں ہے، مضبوطی یہ ہے دنیا جاتی ہے جائے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو تو دینی احکام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اللہ رب العزت نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن آج ہم نے مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا، ہمارے تو دینی احکام ہماری مٹھیوں سے ایسے گرتے ہیں جیسے ریت گرتی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، اور اسی طرح 10واں اور آخری مسئلہ ان آیت سے یہ ثابت ہوا کہ گناہ پر اصرار خطرناک ہے، یعنی گناہ پر اصرار کرنا۔ ایک یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ یہ گناہ ہے مجھے معاف کر دے۔ ایک ہے کوئی گناہ جو ہے نا اس پر اصرار کرنا، جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بعض دوست ہیں ان کو کہیں نا یار داڑھی رکھ لو، کہتے نہیں جی ویکھیا نہیں داڑیاں والے کی کر دیں، داڑھی اسلام وچ داڑھی نہیں، یعنی اس کا الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، یہ خطرناک کر دیتا ہے۔ ویسے میں نے عربوں میں یہ چیز دیکھی ہے، عرب جو ہے نا کئی مرتبہ ٹیکسی میں ادھر عمرے پر گئے، سفر کیا، کسی کی داڑھی نہیں تو میں نے اسے دعوت دی، حدیث رسول سنائی، اس نے کہا بھائی میری غلطی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، میرے لیے دعا کرنا۔ تو یہ ہے عقل مندی، سمجھداری کہ انسان کو کم از کم گناہ پر ندامت تو ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی کتنے ہی ایسے دوست و احباب ہیں گناہ پر جو ہے نا دلائل دیتے ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں الٹا دلائل دیتے ہیں۔ مثلاً کتنے کی ایسے دوست و احباب نظر آئیں گے، سود پر آپ کو دلائل دیں گے، جوئے پر آپ کو دلائل دیں گے، غلط کاموں پر جو ہے نا آپ کو دلائل دیتے نظر آئیں گے، اصرار کرتے نظر آئیں گے۔ تو گناہ پر اصرار کرنا یہ جو ہے دل کو سیاہ بھی کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت معاف فرمائے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی بھی گناہ ہے نہیں چھوٹتا، کم از کم پشیمانی تو ہو، کم از کم ندامت تو ہو، اور اگر کوئی اصلاح جو ہے نا کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری کمی ہے اس کی اصلاح کر لو، اے نہیں کہ اس کا گریبان پکڑ لیں اور دیکھیا تینوں میں میں فلانے نے بھی دیکھیا تو فلانے نے بھی دیکھیا نہیں۔ اگر کسی نے اصلاح کی ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے، بھائی میری غلطی ہے، میرے لیے دعا کریں، میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔